ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے 2 سالہ عہدے کی میعاد تو چند ماہ پہلے پوری ہو چکی تھی، لیکن وزیر اعظم نے انہیں اپریل سن 2022 تک اس عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم عسکری قیادت نے عمران خان کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ فوجی ذرائع کا خیال ہے کہ فیض حمید سیاسی طور پر بہت زیادہ متنازع ہو چکے تھے اور ان پر سیاسی قیادت کی جانب سے ہونے والی شدید تنقید سے ادارے کی ساکھ مجروح ہونے کا بھی خطرہ تھا، لہٰذا انہیں ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان ایک صفحے پر نہیں تھے۔ بالآخر جب وزیر اعظم نے جنرل فیض حمید کو ٹرانسفر کرنے پر اتفاق کر بھی لیا تو نئے ISI سربراہ کے نام پر بھی آرمی چیف اور وزیر اعظم میں اختلاف تھا۔ اسی لیے فیض حمید کو ISI کی سربراہی سے ہٹانے کے 2 گھنٹے بعد نئے سربراہ کا اعلان ہو پایا۔ یاد رہے کہ آئین کے تحت ISI چیف کی تقرری وزیر اعظم کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمیشہ آرمی چیف کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف ایسے شخص کو ISI کا سربراہ بنانا چاہتے تھے جو جنرل فیض حمید کی طرح ضرورت سے زیادہ سیاسی نہ ہو، جبکہ وزیر اعظم ایسا شخص لانا چاہتے تھے جو ان کے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھا سکے۔ خیال رہے کہ جنرل فیض حمید کو ISI کا سربراہ ہونے کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کا بندہ شمار کیا جاتا تھا اور اسی لیے ان کا نام اگلے آرمی چیف کے طور پر بھی لیا جا رہا تھا۔ ISI کا سربراہ ویسے ہی وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتا ہے جیسے بعض دیگر سرکاری اداروں کے سربراہ، فرق صرف اتنا ہے کہ بعض معاملات اور بعض مخصوص حالات میں ISI چیف اپنے باس یعنی وزیر اعظم سے زیادہ اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود ایک طویل عرصہ فوجی اور سویلین عہدوں پر کام کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود سمجھتے ہیں کہ ISI کے سربراہ کی تعیناتی وزیر اعظم ہی کا استحقاق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ہی ISI کے سربراہ کو تعینات کرنے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ ادارے کے طور پر ISI وزیر اعظم ہی کے ماتحت ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس تقرری میں فوجی سربراہ کی رائے بھی شامل ہوتی ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے۔ فوج کے جس افسر کو ISI میں تعینات کیا جاتا ہے وہ کسی بھی دوسرے فوجی کی طرح بری فوج کے سربراہ کی زیر کمان ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی دوسرے سویلین ادارے کی طرح ISI میں تعیناتی سے قبل فوجی سربراہ کی مرضی ضروری ہوتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود اس تعیناتی میں فوجی سربراہ کی رائے کو ایک اور وجہ سے بھی اہم سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ISI کے سربراہ جن 3 نائبین کے ذریعے اپنا ادارہ چلاتے ہیں وہ سب فوجی جنرلز ہوتے ہیں اور بری افواج کے سربراہ ان کا براہ راست تقرر کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ISI اپنے کمانڈ سٹرکچر کی حد تک فوجی ادارے کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں بہت سے سویلین افراد بھی ہوتے ہیں، لیکن کلیدی عہدوں پر فوجی افسران ہی تعینات کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہوا اصول کا معاملہ، لیکن اب یہ جانتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوتا ہے۔ بعض مبصرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سول حکومت کے دور میں بھی کم ہی ایسا ہوا ہے کہ ISI کے سربراہ کی تعیناتی میں وزیر اعظم اپنی من مانی کر پایا ہو، یعنی بری فوج کے سربراہ کی مرضی کے خلاف کسی فوجی افسر کو ISI کا سربراہ تعینات کر دیا گیا ہو، اور ندیم احمد انجم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں وزیر اعظم نواز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف کی مرضی کے بغیر ISI چیف تعینات کیا تھا، لیکن یہ تجربہ ناکام ہوا تھا اور بالآخر ضیاء الدین بٹ اور نواز شریف دونوں گرفتار ہوئے۔ اسی طرح بینظیر بھٹو نے بھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شمس الرحمان قلو کو آرمی چیف کی مرضی کے بغیر ISI کا سربراہ لگایا تھا، لیکن یہ تجربہ بھی ناکام ہوا۔ چنانچہ ISI کے چیف کی تعیناتی بھی اب دیگر حساس دفاعی معاملات کا حصہ بن چکی ہے، جن پر فوجی اور سول قیادت میں اتفاق رائے ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ تعیناتی غیر متنازع بنانے کے لیے بری فوج کے سربراہ چند افسران کی فہرست وزیر اعظم کو ان کی خواہش پر ارسال کرتے ہیں۔ وزیر اعظم گو کہ پابند نہیں ہوتا کہ انہی میں سے کسی ایک افسر کو ISI کے سربراہ کے طور پر چنے، لیکن عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ قرۂ فعال اسی فہرست میں شامل کسی افسر کے نام نکلتا ہے۔ ان معاملات سے باخبر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ISI سربراہ کسی ایک فریق نہیں بلکہ ریاست کے ادارے کا رکن ہوتا ہے۔ اس پر سیاست سے پرہیز ہی بہتر ہے، اور شاید نئی تقرری میں یہی سوچ غالب آئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیوں یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ فلاں میرا بندہ ہے اور فلاں اس کا بندہ ہے، اس کو پولیس میں لگا دو، اسے ISI میں۔ اگر ہمیں اپنے قومی اداروں کی تعمیر کرنی ہے تو ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ یاد رہے کہ ISI ملک کا طاقتور ترین انٹیلیجنس ادارہ ہے۔ اس کے اختیارات اور مالی وسائل کتنے ہیں، اس کا بالکل درست اندازہ تو اس کے سربراہ کے علاوہ شاید ہی کسی اور شخصیت کو ہو۔ ایسے میں بعض مبصرین کی نظر میں یہ بحث کچھ عرصے بعد بے معنی ہو جاتی ہے کہ ISI کے سربراہ کو کس نے منتخب کیا تھا، فوجی سربراہ یا وزیر اعظم نے۔
کیونکہ بالآخر اپنی بیشتر پالیسیاں بنانے میں یہ ادارہ خود مختار سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا رہا ہے کہ خارجہ محاذ پر ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کی بنائی ہوئی پالیسیوں پر کام جاری رہے گا، جبکہ اندرونی محاذ پر سیاسی پالیسیوں میں تبدیلی آنے کا امکان ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔